يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. یہ بیوی کی فضیلت اور ان کی زیارت کی جو ہے حد یہ آیت اللہ محمود مرشی نجفی تک یہ ختم نہیں ہوئی تھی. صحیح. کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ بارہا وہ نجف سے کم جا کر زیارت نہیں کر سکتے تھے. صحیح. یہ بی بی کا فرمان تھا جب مولا نے کہہ دیا کہ اب آپ کم جائیں اور کم جا کے زیارت کریں، جیسے کہ عروج بتا رہی ہیں کہ وہ اس عمر کے اس حصے میں تھے کہ اب ان کی صحت اور ان کی عمر اجازت نہیں دیتی تھی، ضعیف تھے کہ وہ بار بار کم زیارت کرنے جاتے. صحیح. اب نجف سے نہ جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے فرزند آیت اللہ مرشی نجفی سے یہ کہا کہ اب جب میں نہیں جا سکتا تو تم میری نیابت میں زیارت کم کرو. صحیح. اور اس کا صلہ یہ رہا کہ جب ان کے فرزند کم کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو ایک آیت اللہ نے جو ہے وہاں پر روک دیا اور کہا کہ اب یہیں پر جو ہے مستقل جو ہے یہاں پر رہیں. اور اس سلسلے میں کیا ہوا کہ جو زیارت سیدہ زہرا تھی ان کے دل میں جو شوق تھا وہ اس طرح سے پورا ہوا کہ ان کے فرزند ان کی نیابت میں مستقل وہیں رہے اور روزانہ پہلے سیدہ معصومہ 60 سال تک وہیں رہتے تھے. اور روایت یہ کہتی ہے اچھا تو یہ محمود مرشی نجفی کے بیٹے تھے جو مرشی نجفی تھے. اچھا ماشاءاللہ. ریئل نیم سید شہاب الدین، تو بی بی ان کو شہاب کہہ کے پکارتی، بی بی سید شہاب کہہ کے پکارتی. بلکہ ان کا ایک واقعہ بھی ہے نا کہ دن ایک صبح جا رہے تھے تو وہ جو خادم تھا وہ سمجھا کہ کوئی شاید چور آ رہا ہے، اذان سے تقریباً 3 گھنٹے پہلے نماز شب سے 1 گھنٹہ پہلے یہ تو تب حرم جاتے تھے کہ جب کہ یہ روایت کہتی ہے کہ سید شہاب مرشی نجفی یہ نماز شب سے بھی 1 گھنٹہ پہلے جب کہ حرم کے دروازے بند ہوا کرتے تھے 60 سال تک وارے انہیں شیخ عبدالحکیم ماہری نے اسرار پہ یہاں روکا اور انہوں نے کیا روکا؟ یہ بی بی نے روکا، اپنے پاس روکا اور وہ رک گئے اور وہاں جانے لگے. اب یہ وہ ہستی ہیں عظیم کہ بی بی نے ان کو اپنی زیارت سے بار بار مشرف کروایا. اب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب یہ کم آئے ان دنوں ان کی فائنینشیل جو تھی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی اور بیٹی کی شادی کرنی تھی. اچھا. اب کہے کہ میں تو بی بی کو باقاعدہ ایک ڈیوٹی دیتا ہوں، بی بی کا اتنا محب ہوں کہ میں ہر روز بی بی کے در پہ حاضر ہوتا ہوں. دل میں تھوڑا سا شکوہ آیا کہ بی بی میں تو کن حالات سے گزر رہا ہوں کہ میں اپنی دختر کی شادی نہیں کر پا رہا، آپ نے میرے پہ نگاہ نہیں کیا، نظر کرم نہیں کیا. تھوڑا شکوہ دل میں آیا. وہ پوری وہ کیا بھی نہیں لیکن بس دل میں آ گیا خیال. دل کا خیال تو بی بی جانتی ہیں. اب جب یہ گھر واپس آ گئے حرم میں بی بی سے اپنے دل کی بات کہہ کے آ کے سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی معصومہ کم صلوات اللہ السلام اللہ علیہ خود تشریف لائی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ فرجن. بی بی تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں پہلے تو بی بی کی کنیزیں آئیں اور ان کو بلایا کہ آپ کو معصومہ کم نے سین آئینہ میں طلب کیا. اچھا. اب یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے طلب کیا گیا. یہ سین آئینہ میں گئے حرم بی بی میں اور وہاں بی بی کے آمد کا انتظار کرنے لگے. جب بی بی آئیں تو بی بی نے فرمایا سید شہاب آپ نے یہ کہہ کے کہ میں نے آپ پہ نظر کرم نہیں کی یہ ٹھیک نہیں کیا. میری نظر آپ پہ تب سے جس دن سے آپ کم آئے. سبحان اللہ. اس دن سے میری نظریں آپ پہ ہیں جس دن ہم کم آئے ہیں. اب ان کے دل میں احساس وہ شرمندگی پیدا ہوا اور حرم گئے، آنکھ کھلی اور حرم گئے اور بی بی سے پھر جو ہے معافی طلب کی اور بی بی کی زیارت کی اور کہا کہ بی بی میرے دل میں خیال آیا کیسے. زندگی کے تمام معاملات سمودھ ہو گئے، تمام معاملات حل ہو گئے، تمام مشکلات. اور ہم ایک ہستی کی ہونے کے باوجود ہم معرفت نہیں رکھتے اور ہم اپنی پرابلمز کی. جب مولا خود کہتے ہیں، امام حشتم فرماتے ہیں، بی بی کے ہی بھائی فرماتے ہیں مولا رضا علیہ السلام، جب زندگی میں مشکلات میں گر جاؤ تم ہمارا وسیلہ دے کر اہل بیت سے جو ہے پروردگار سے تو مدد طلب کیا کرو. اچھا آپ نے سید شہاب مرشی نجفی
نجفی کا تذکرہ کیا. تو جب یہ واقعہ ہوا کہ جب وہ روزانہ جایا کرتے تھے تو ایک خادم نے ان کو روکا اور انہوں نے پوچھا, اور پھر ریئلائز کیا کہ یہ تو آیت اللہ ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ مطلب ابھی 3 گھنٹے ہیں اور 3 گھنٹے پہلے آپ آ گئے ہیں جبکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دروازہ بند ہوگا. تو ان کا جو آگے سے ایک جملہ ہے نا وچ از ویری ویری فیسنیٹنگ فار می, انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے دروازہ کھلنے کا انتظار کر سکتا ہوں, مگر سوچو کہ ایسا روز آئے کہ جب میں ان کے در پہ آؤں اور یہ دروازہ نہ کھلے, اور کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جنت میں میری شفاعت کرانے والی جو ہیں وہ یہ بیوی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو کنوکشن ہوتی ہے, یہ جو عقیدت اور مودت ہوتی ہے. اچھا یہاں پر چلتے چلتے ایک اور بات ہم کہتے جائیں کہ جنت میں جب آپ اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں, ان سے دل سے عقیدت رکھتے ہیں اور باعمل زندگی گزارتے ہیں, تو ہمیں انشاءاللہ اس بات کا تو یقین ہے کہ جنت میں ہم تو عبادت کرتے بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملے, ہمیں ان جنت والوں کی جس سے جو بلانگ کرتے ہیں ان کی رضا مل جائے, ان کی عطا ہو جائے, یہ کافی. مگر جب جنت میں چلا جاتا ہے ایک مومن تو یہ جو وسیلے ہوتے ہیں نا یہ آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں. جیسے بی بی کی زیارت کے جملے, یا فاطمہ تو اشفاعی لنا فی الجنہ, کہ میری جنت. اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جنت میں جانے کے لیے مدد طلب کی جا رہی, نہیں, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میری جنت میں پہنچنے کے بعد شفاعت کیجیے. بالکل بات بالکل that's so exactly درجہ. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کم تو پہنچ گئے نا, پھر کم کے پہنچنے کے بعد اگلا درجہ یہ کہ آپ معصومہ کم کے پاس پہنچ جائیں, پھر معصومہ کم کے صحن میں جب آپ پہنچتے ہیں پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ ان کے دروازے پہ پہنچ جائیں, پھر اس کے بعد آپ زری کے پاس پہنچیں, اور اگر آپ خوش نصیب ہیں تو آپ بالکل بی بی کے اندر آپ کا یہ درجہ سول کنیکشن ہے نا کسی بھی حرم میں, دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب ٹورسٹ نا آپ ظاہر ہوں, یہ سول کنیکشن اسٹیبلش کریں. بالکل سسٹر انم کی انٹرپٹ کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ ٹورسٹ اور ظاہر میں کیا فرق ہے. صحیح, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر ظاہر کے لیے جاننا کہ کیا فرق ہے, کیونکہ آپ بھی گئیں, میں بھی گئی, سسٹر انم بھی گئیں, اور جو زائرین جا چکے ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرنا ہے کہ واقعتاً ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی یا نہیں. کیونکہ مزور جو زیارت کرنے والا ہے, جو زائر ہے, اس کو کیسے پتہ چلے کہ اس کی زیارت مقبول ہے. ٹھیک, زیارت پہ گئے تو مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب بھی تھے, تو میں نے یہ بات کی ان سے, بلال بھائی بھی تھے ہمارے, تو میں نے کہا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے بتا دے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تو کوئی آپ کو تبرک دے گیا نا, تو کہتے ہیں ہاں یہ زیارت قبول ہو گئی ہے, بٹ ان ریالٹی کیا ہے یہ ہم عروج سے جانیں گے. یہ ہے کہ مزور جو زیارت کرنے والا جو زائر ہے, اور ایک وہ جو اہل بیت ہے, جو ہستیاں ہیں جن کی زیارت کو آپ جا رہے ہیں, قبول ہونے کی نشانی یہ کہ ایک زیارت آپ ان کی کرتے ہیں, ایک زیارت وہ ہے جو آپ کی کرتے ہیں, صدقے قربان, اور جو وہ آپ کی زیارت کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی زیارت قبول ہے. اور یہ کیسے معلوم ہو, یہ میرا سوال ہے. سوال یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ گئے ہیں یہاں سے تو میں بھی آپ پردہ نہیں کرتے, ٹھیک, آپ سانگس جو ہے سنتے ہوں گے, موویز دیکھتے ہوں گے, جھوٹ بولتے ہوں گے, غیبت کرتے ہوں گے, بہت سی ایسی چیزیں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن محبت اہل بیت, مودت کیا ہے, ان کی پیروی, ان کی اطاعت کیا ہے, جب آپ وہاں پہنچ چکے, ان کی کچھ چند لمحات میں معرفت حاصل کر چکے, واپس آئے, ان چیزوں کو ترک کیا, کچھ چینج فیل بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آپ کی زیارت کر لی اور آپ. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کی ہوئی زیارات میں برکت ڈالے, اور جب ہم واپس آئیں تو یہ عشق محمد و آل محمد صرف زبان تک نہ رہے بلکہ ہماری عملی زندگی کے اندر اس کے اثرات ہم خود محسوس کریں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ محسوس کریں, اور وہ جو تبدیلیاں ہماری زندگی میں آئیں وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بن جائیں. یا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله.